کہ آپ نے جانوروں کی بات کی ہے، تو چونکہ ہمارا اسلام یہ آفاقی، عالمگیر اور تمام چیزوں کو شامل اور جامع ترین مذہب ہے، اللہ پاک نے اس میں ہر خوبی رکھی ہوئی ہے، جو بھی انسان کی فطرت ہوتی ہے، جو بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جو بھی فطرت سلیمہ جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اسلام نے ویسے بھی وہ چیزیں جائز اور کیا کہتے ہیں کہ ان کی دیکھ ریکھ کرنے میں اسلام نے ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک آیت ہم بار بار تلاوت کرتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عالمین جتنے بھی ہیں، چاہے وہ انسانوں کا عالم ہو، چاہے وہ چرندوں پرندوں کا عالم ہو، یا کوئی بھی مخلوق ہو، ان کے اپنے اپنے عالم ہیں، تو گویا کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں رہنے والی چیزوں، انسانیت اور انسانیت کے علاوہ دوسری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ماننے والے اور آپ پر ایمان رکھنے والے اور آپ کے جو ہیں آپ کی امتی کہلانے والے لوگ، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ بخاری مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک آدمی جو ہے کہیں جا رہا تھا، راستے میں جا رہا تھا، پیاس شدت کی تھی، ایک جگہ کنواں دیکھا تو کنویں میں اتر کر جو ہے پانی پیا، پانی پی کر جو ہے وہ باہر ہی نکل رہا تھا کہ باہر دیکھے ایک کتا جو ہے سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، اور وہ زبان باہر نکال کر مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے دوبارہ پھر کنویں میں داخل ہوا اور اب چاہ رہا تھا کہ میں پانی کیسے نکالوں، چونکہ عربی ہم بھی الحمدللہ سردی کے موسم میں چمڑے کا ایک موزہ پہنتے ہیں جس کو عربی میں خف کہتے ہیں۔ تو اس شخص کو یہی پہنا ہوا تھا، اس نے اپنے پیروں سے نکالا اور اس میں پانی بھر کر اپنے دانتوں کے نیچے دبایا۔ دانتوں کے نیچے دبانے کے بعد وہ باہر نکلا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کتے کو پانی پلانے پر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، کتے کو پانی پلانے پر بھی جو ہے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ ایسے ایک دوسرے شخص کا واقعہ ہے، ایک عورت کا واقعہ ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بدکار عورت تھی، تو اس نے ایک مرتبہ ایک کتے کو پیاسا دیکھا تو اسے پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اس کے مقابلے میں ایک روایت آتی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عذبت امرأۃ فی ہرۃ، کہ ایک عورت جو ہے بلی کی وجہ سے ایک عورت عذاب میں مبتلا کر دی گئی۔ وہ اس طور پر کہ ایک عورت نے بلی پالی ہوئی تھی، نہ خود کھانا دے رہی تھی اور نہ اسے رسی سے چھوڑ رہی تھی تاکہ وہ اپنے کھانے کا انتظام خود کر سکے، تو وہ جو ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے وہاں پر مر گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو عذاب دیا گیا، حالانکہ وہ عابدہ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اور دیگر مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ثواب آپ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے، وہاں پر آپ علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق بھی ہمیں بتائے ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی جانور ہو۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے بازار میں پھرنے والے کتے بھی ہوں یا ہمارے پاس جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، تو عام طور آج یہ ماحول بن گیا ہے کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور یہ جانور ہیں اس کے مقابلے میں، اور ہمیں جو ہے ہم کسی بھی طرح سے ان کو ستا سکتے ہیں یا کوئی بھی ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میری نظروں کے سامنے ہی پرسوں ایک آدمی تیز گاڑی چلا رہا تھا، تو کتے کا ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ اس گاڑی کے زد میں آ کر وہ بہت بری طریقے سے اس کی حالت ہو گئی۔ اس کی ماں سائیڈ میں بیٹھی تھی، وہ اتنی دوڑی ہوئی آئی اور اتنی بلک رہی تھی، اتنی تڑپ رہی تھی، جیسے کہ مچھلی کو پانی سے نکالنے پر جیسے مچھلی تڑپتی ہے ایسے وہ تڑپ رہی تھی بیچ روڈ پر۔ تو سب پریشان تھے، وہ حالانکہ وہ گاڑی چلانے والا تیز رفتار تھا،
वो गाड़ी रोक भी सकता था, वो अपनी स्पीड कम भी कर सकता था, लेकिन न जाने लोगों पर किस तरह की ये चीज़ें सवार हुई हैं कि हम अपने आप को इंसान जो है समझते हैं, और इन चीज़ों को के हुकूक को तलफ़ करना, ज़ाया करना, हम जो है अपना जैसे कि हक़ सा समझते हैं कि हमारा हक़ जैसे है कि हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर इंसानों की तरबियत की है, इंसानों को अच्छी बातें सिखाई हैं, वहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने हमें इस चीज़ की भी आप अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी है कि जानवरों के साथ हुस्न सलूक किया करो, जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह जो है जानवरों के, जितने भी जानवर हैं, इंसानों के अलावा जितने भी जानवर हैं, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। कल ही एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें कहीं घोड़ा था, 2-3 दिन से वो एक ही जगह बैठा हुआ था। फिर वो वीडियो में ही कह रहा था कि आप ये किस तरह के लोग हैं कि जब काम का सीज़न होता है तो उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको इस्तेमाल में लाते हैं, उन पर जो है बोर वगैरह लादते हैं, लेकिन जब जो है इसके मुकाबले में सर्दी का मौका आता है तो उनको छोड़ देते हैं, फिर वो किसके रहम करम पर उनको छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से हमें भी ये चाहिए कि जहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने हमें आपस के हुकूक समझाए, वहाँ पर जानवरों के भी हुकूक समझाए हैं। लिहाजा हमें ये बात जो है जहन में रखनी चाहिए कि हमें इन जानवरों का भी हक़ है, और इनके बारे में भी हमसे पूछ होगी, कल क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा। तो अल्लाह पाक जो है, जहाँ पर इंसानों के हुकूक के मुतालिक सवाल होगा, वहाँ पर जानवरों के मुतालिक भी हमसे सवाल होगा। लिहाजा जहाँ पर मुमकिन हो सके जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर जगह किसी न किसी मौके पर ये इंसान के फ़ायदे के लिए बनाए होते हैं। तब तक ये अपना काम नहीं छोड़ेंगे जब तक इंसान अपना काम नहीं छोड़ते। लिहाजा चाहिए, हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि इनके साथ जो है जहाँ पर ये मिले तो अपनी इंसानियत का सबूत देते हुए इनके साथ जो है अच्छा बर्ताव करना चाहिए, इनको सताने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इनको तेज़ रफ्तार गाड़ियों के नीचे लाकर फिर खुशी नहीं मनानी चाहिए। लिहाजा यही मैसेज रहेगी मेरी तमाम आवाम से। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।